حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے قریب ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو ان لوگوں کے پاس نہ ہو۔ جب ان کی زندگی میں آرام ہو، سکون ہو اور عیاشی کرنے لگے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر طرح طرح کے ظلم کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہوا تھا کہ ہفتے کے ایک دن شکار نہ کیا کرو، ہفتے کے سارے دن اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنے مرضی شکار کرو، تم پر کوئی پابندی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہفتے کے دن میری عبادت اور مخلوقات کے لیے سکون کا دن رکھ دو۔ اس طرح اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ تو وہ لوگ اتوار سے لے کے جمعہ تک مچھلیاں پکڑتے، لیکن جال میں کوئی خاص مچھلیاں ہاتھ نہ آتیں، لیکن ہفتے کے دن سمندر میں اتنی مچھلیاں ہوتیں کہ وہ اوپر ہی نظر آنے لگتیں۔ ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا اور اپنے جھانسے میں لے لیا۔ تو اس شخص نے سب سے کہا کہ تم لوگ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم لوگ میرے کہے پر عمل کرو۔ تو بس سب لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ تو بس اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے رکھ دیا، کہا کہ اس نے مچھلی پھنس جائے۔ تو شیطان نے اسے کہا کہ تم اسے اتوار کے دن نکالنا۔ تو بس اس شخص نے کہا کہ یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی، اور وہ شیطان کے جھانسے میں بھی آ گیا۔ وہ اس ترکیب پر عمل کرتا، ہفتے کے دن کانٹا لگا رہتا اور اس میں مچھلی پھنس جاتی، اور اتوار کے دن اسے نکالتا اور پھر اسے کھاتا۔ اس طرح باقی لوگوں نے بھی اس سے پوچھنا شروع کیا، تو وہ باقی لوگوں کو بھی اس طرح کی ترکیبیں دینا شروع ہو گیا۔ تو یوں کچھ لوگ سمندر میں جال لگا کے رکھتے، اور کچھ لوگوں نے تو چھوٹی چھوٹی نالی بنا کر تالاب بنا لیا، تاکہ ساری مچھلیاں وہاں پر آ جائیں اور ہم انہیں اتوار کے دن نکالیں گے اور بڑے مزے سے بنا کے کھائیں گے۔ لیکن اس گاؤں میں کچھ اللہ کے نیک لوگ بھی موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک جگہ پر 1000 برے لوگ موجود ہوں تو ایک چمکتا ہوا چراغ یعنی اللہ کا بندہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو بس ان اللہ کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اے بستی والوں کہ یہ جو تم ہفتے کے دن شکار کرتے ہو، یہ جال لگا کے رکھتے ہو، یہ شکار اتوار کا نہیں بلکہ ہفتے کا دن کا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کا مذاق نہ بناؤ، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ ان کا بھی مذاق بنانے لگے اور کہا کہ جو ہماری مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ تو اس طرح بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروپ جون گمراہ لوگوں کی اصلاح کرتے، انہیں نیک راستے پہ لانے کی کوشش کرتے، دوسرے وہ جو ان سے سخت نفرت کرتے تھے، اور تیسرے وہ جو لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ یوں اللہ کے نیک لوگوں نے بستی کے بیچ میں دیوار دینا شروع کر دی اور اعلان کیا کہ اللہ کے نیک لوگ ایک طرف ہو جائیں یعنی کہ ہم، اور اللہ کے نافرمان لوگ ایک طرف ہو جائیں یعنی کہ باقی۔ وہ نیک و صالح لوگ بار بار ان سے کہتے رہے کہ اے لوگوں اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، قوم سموم، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس سے ڈرو، لیکن اور نافرمان لوگ جو کہ نادان تھے اس کو مذاق سمجھتے رہے۔ ان نافرمان لوگ جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھے، وہ بار بار ہنستے رہے اور کہتے رہے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی اس بستی میں دیوار آنی تھی اور وہ بستی 2 حصوں میں بٹنی تھی، ایک طرف وہ جو اللہ کے نافرمان تھے اور ایک طرف وہ جو اللہ کے فرمان بردار تھے۔ وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان تھے وہ اس طرف ساری رات ہنستے رہے، ناچ گانا کرتے رہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے فرمان بردار تھے وہ دوسری طرف اللہ سے عبادت کرتے رہے اور اس سے معافی مانگتے رہے کہ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور وہ لوگ سو گئے۔ تو جب وہ لوگ صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی کے بولنے کی آواز نہیں آ رہی، کسی انسان کی آوازیں۔ جب وہ دیوار پہ چڑھے تو انہوں نے دوسری طرف دیکھا کہ سارے نافرمان لوگ بندر بن چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکتیں کرنے لگے۔ وہ جو صالح لوگ، جو نیک لوگ تھے، ان کے رشتہ دار تھے جو بندر بن چکے تھے۔ ان لوگوں نے انہیں ان کے کپڑوں سے پہچانا اور رونے لگے، چیخیں مارنے لگے اور اللہ سے رو کے معافی مانگنے لگے کہ اے اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ لیکن جو اللہ کا عذاب آنا ہوتا ہے وہ آ کے رہتا ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ وہ جو 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے، نہ تو وہ کچھ کھا سک رہے تھے نہ ہی وہ کچھ پی سک رہے تھے، اور یوں وہ 3 دنوں میں اللہ کے عذاب میں آ گئے اور اس میں جکڑے جا چکے تھے۔ بے شک اللہ کے نافرمان لوگ سخت عذاب میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔